بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے آپ کو جو 5 انعامات ہیں ان کی فہرست پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 انعام عطا فرمائے ہیں، 5 ہدیہ عطا فرمائے ہیں، اور وہ ایسے ہے کہ ان کا کسی کو شریک بھی نہیں بنایا کہ آپ کے ساتھ اس میں کوئی شرکت کر لے گا کہ اس میں آپ کے ثواب میں کوئی شامل ہو جائے گا، بلکہ بعض ایسے ہدیہ ہے، بعض ایسے انعامات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور آپ کو حکم ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مرد کو تو جہنم سے نکالا جا رہا ہے یا اس کی ویسے مغفرت فرمائی جا رہی ہے، لیکن آپ کو جو ہے حکم ہوگا کہ 8 دروازے میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اصولی باتیں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے، پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ گھر کی کیا بنایا ہے؟ ملکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہوم منسٹر بنایا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ کا حکم آپ پہ کیا عائد ہوتا ہے یہ سن لیجئے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کی امانت اور مال میں خیانت نہ کرنا، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، صرف آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ کمانا اور یہ باہر کے جتنے بھی دنیا کے کام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حصے میں دی ہے، اسی لیے عورت کو مرد سے 1 درجہ کم رکھا ہے کہ مرد باہر کے سارے کام کرے گا، وہ حاکم ہے تمہارے اوپر، وہ آپ اس کی رعایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں سے لے کے آئے گا، حلال حرام، وہ اس کی ٹینشن ہے۔ آپ کو گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر یہ چاہیے۔ آپ حلال کا مطالبہ کر سکتی ہے، حرام سے اس کو روکے، دعوت دے اس کو کہ حرام نہ کمائے، لیکن بالفرض اگر وہ حرام بھی لے کے آ رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر جائے گا۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دیواری میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن جب اللہ کے نظام کے خلاف، یعنی کہ حکم خداوندی کے خلاف زندگی گزارنا شروع کی کہ بھئی ہم ویل ایجوکیٹڈ ہے اور جو ہے اعلیٰ تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اور ہم کو 4 دیواری میں قید کر دیا گیا، ہم تو مرد کی برابری ہے، برابر میں چلنا چاہتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر نظام خداوندی کے خلاف جانے کی وجہ سے گھر کا نظام ہی بگڑ گیا، جس سے کہ آپ کے بچے تعلیم اور تربیت سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ جو ہے ان کو ویل ایجوکیٹڈ تو بنا سکتے ہیں، ایجوکیشن تو دلا سکتی ہے، لیکن ان کی تربیت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تربیت کا وقت نہیں ہے۔ آپ جو ہے باہر رہتی ہے، مرد کے کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کی کوشش کرتی ہے، اور جس کا خامیازہ کبھی کبھی یہ بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ جہاں آپ جو ہے مرد کے کندھے سے کندھا ملانے کی جرأت کر رہی ہے، اس جرأت میں آپ کو جو ہے اپنی عزت بھی گنوانی پڑ جاتی ہے۔ آپ کے سینئر آپ پہ گندی نگاہ رکھتے ہیں، آپ کے سینئر کبھی کبھی آپ کو پروموشن کا لالچ دے کے، کبھی کوئی اور چیز جو ہے کسی چیز کے لالچ میں آپ کی عزت سے کھلواڑ کر جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کاغذ کے چند ٹکڑوں کے بدلے میں آپ جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، وہ ہوتا ہے اکثر، کبھی کبھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اور کیسز آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو کاغذ کے چند ٹکڑوں میں جو ہے عزت نیلام کر دی، ایمان کا سودا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے ہر دینی بہن کی، بلکہ تمام عورتوں کی حفاظت فرمائے کہ زنا بڑا جرم ہے، اگر کسی سے ہو جائے تو توبہ کر لے، لیکن یہ ہوا کیوں ہے اس پہ غور کرنی ہے۔ ہوا اس لیے ہے کہ آپ نے 4 دیواری کو چھوڑا، اللہ کی حدود کو توڑا، اور آپ نے مرد کے کندھے سے کندھا ملانے کی کوشش کی، جس کی بنیاد پہ آپ اپنی عزت اور ایمان دونوں گوا بیٹھی، کاغذ کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے جو ردی کا ایک ڈھیر بھی بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انڈیا میں 2016 میں جو ہے جس وقت نوٹ بندی ہوئی تو 1000 اور 500 کے نوٹ کاغذ کا اور ردی کا ڈھیر بن گئے تھے۔ تو وہ نوٹ جو ردی کا ڈھیر بنے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو اس میں نیلام کیا ہو۔
تو اگر چار دیواری میں رہتے ہوئے اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارے گی تو 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں رحمت بھیج دی، اور ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے یہ بیٹی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس گھر میں رحمت کا نزول فرماتے ہیں، بارش رحمت کی ہوتی ہے۔ اور اگر دو بیٹی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باپ جس کی 2 بیٹی ہے، اگر یہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، ان کو اچھی تعلیم دے اور پھر ان کی شادی کر دے، ان کو رخصت کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی کہ بالکل میرے ساتھ ہوگا برابر میں، جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں۔ تو آپ کی صرف ایک تعلیم، ایک تربیت 4 دیواری میں رہتے ہوئے آپ کے والد کی زندگی آخرت کی بھی بنا دے گی۔ تو پہلا انعام آپ کو یہ ملا کہ آپ اپنے والد کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی قواری ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، غیر شادی شدہ ہے، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روز قیامت حشر جو کرے گا، یعنی کہ اس کا حساب و کتاب جو ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اور شہید کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا انعام کتنا بڑا ہے آپ کے اوپر۔ آپ بظاہر دنیا میں جو ہے شہداء نہیں کہلائی جائے گی، شہید نہیں کہلائی جائے گی، لیکن آخرت میں آپ کو انہی کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر چکے، ان کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو عیش و عشرت شوہر کے ساتھ آپ کو ملنے والی تھی، اللہ نے ان کا موقع آپ کو نہیں دیا۔ آپ کے جذبات، آپ کی دلی خواہشات، آپ کی جو ایک زندگی گزارنے کے جو منصوبے تھے، جو آپ کی خواہشات تھی، وہ آپ کے دل میں ہی رہ گئی، یہ قربان کر دیا آپ نے، یہ قربان ہو گئی آپ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کی، ان خواہشات کے بدلے میں آپ کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائیں گے اور شہداء کے ساتھ آپ کا حساب و کتاب اور حشر کریں گے۔ تو 2 انعام ہو گئے۔ تیسرا انعام یہ کہ شادی شدہ عورت اگر شوہر کی فرما برداری کرے اور اللہ کی عبادت کرے تو غیر شادی شدہ عورت کو ایک نماز پڑھنے پہ 1 کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن شادی شدہ عورت کو اللہ کا حکم پورا کرنے کی اور شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے 1 نماز کا 21 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی صرف آپ عورتوں کے لیے ہی اللہ نے مخصوص کیا ہے ثواب، کہ آپ نے شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری بھی کرنی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ شفقت عطا فرمائی، آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ 1 نماز کا ثواب آپ کو 21 نمازوں کے برابر عطا کیا جائے گا۔ تو 3 انعام ہو گئے۔ چوتھا انعام کیا ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، یعنی کہ آپ کی کیا کریں گے؟ آپ کی سفارش کریں گے۔ وہ کیا سفارش ہوگی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حکم فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، کہ تم عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، پھر اگر مرد جو ہے، شوہر جو ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کے دائرے میں رہ کے زندگی نہیں گزارتا تو پھر یہ ہے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کی، اور اس کی تباہی آپ کے ہاتھوں ہی آنی طے ہو جائے گی۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد اور بیوی کے جو حق ہے ان کو ادا نہیں کر رہا، ستا رہا ہے۔ تو اللہ نے سفارش کی ہے مردوں سے، اللہ نے حکم دیا ہے مردوں کو کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو یہ 4 انعام ہو گئے۔ اور 5واں جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے، حمل پیٹ میں آتے ہی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سارے گناہ معاف، ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بالکل گناہوں سے پاک صاف، جیسے کہ
آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو یہ 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو عطا فرمائے ہیں جو گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے اللہ کا حکم یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی امانت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو۔ یہ 5 انعام اس کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بہن کا گھر آباد فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو ہر شر اور فتنے سے بچائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔